کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا عنوان ہے، جو موضوع ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے آج، ٹھیک ہے۔ تو آخرت میں جو ہم میں سے سب سے پہلے جو ہم سے سوال جواب کیا جائے گا وہ ہے نماز، ٹھیک ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا۔ اب آپ اسکول جاتے تھے، آپ کو ہوم ورک ملتا تھا، صحیح ہے، ہوم ورک ملتا تھا، آپ کو 10 پیجز دیے جاتے تھے جو آپ نے ہوم ورک کرنے تھے، اور اسی طرح ہے نماز۔ اگر آپ کا 10 ٹاپک جو 10 پیجز ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے تو آپ ان میں سے پہلے پیج میں آپ کا انکمپلیٹ ہوگا، انکمپلیٹ، تو آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے آپ آگے وہ 10 پیجز کمپلیٹ کریں گے۔ تو اسی طرح ہے نماز، اگر پہلا نماز کے بارے میں ہی نہیں نا کمپلیٹ ہوگا کہ اس نے چلو فجر پڑھی ہے، زور نہیں پڑھی، عصر پڑھی ہے، مغرب عشاء نہیں پڑھی، تو اسی طرح اگر ہماری نماز انکمپلیٹ ہوگی، کوئی ہماری نوافل دیکھے جائیں گے، کوئی جو ہم نے سائڈ پہ تہجد پڑھی ہوگی وہ دیکھی جائیں گی، اگر ان کے بعد بھی ہماری جو نماز ہے انکمپلیٹ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں پہ کافی بند۔ آپ امیجن کریں وہ دن کیا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس دنیا کے ماحول میں، اس دنیا کے اس رہن سہن میں آپ اس اللہ کو بھول رہے ہیں، پروردگار کو بھول رہے ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو اس پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ تھوڑی سی اپنی طرف دین کی طرف متوجہ ہوں، دین کی طرف آئیں، دین کا علم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اور آپ لوگ رات کو نا جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہیوی ڈمبلز، ہیوی ویٹ جو اٹھاتے ہیں، اور صبح صرف ان سے ایک جو انہوں نے بلینکٹ کی ہوتی ہے وہ ان سے نہیں اٹھ رہی ہوتی، وہ ان کے اوپر اتنی ہیوی ہو جاتی ہے کہ یار فجر کی نماز نہیں پڑھنی پڑی ایسے۔ تو اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو، اس کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کرو، تو اللہ فرماتا ہے پورے دن کے کام کا ذمہ میں خود لے لوں گا۔ اسی طرح آپ زور پڑھو، اگر آپ فجر پڑھیے نا، فجر سے اور زور کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس میں فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت۔ ایسی زور سے اثر کے جو وقت درمیان ہوتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، آپ فرشتے کرتے ہیں۔ ایسی اثر سے مغرب سے عشاء۔ آپ امیجن تو کریں کہ ہم نے ایک اپنا دل بنائے، اپنا ایک ذہن بنائے کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، دین کے راستے پہ چلنا ہے۔ دیکھیں وہ کیسے راستے بناتا ہے آپ کے لیے۔ جس چیز کی آپ کو خواہش ہوگی نا، یار میں نے جو آج کل کی جو خواہش ہے نا عموماً لڑکوں کی ہوتی ہے، لڑکیوں کی ہوتی ہے، وہ ہے آئی فون، کار، ایک اچھی لائف سٹائل۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے یار، اس کو کیا آپ نے انجوائے کرنا ہے؟ اس اللہ کی طرف جاؤ، اس راستے پہ جاؤ آپ۔ یہ جو یہاں پہ شاہی محل ہیں، کئی بڑے بادشاہ ہیں، کئی بڑے، ان کے آپ دیکھو یہ محل کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، ان کی قبروں پہ جاؤ، گھاس اتنے، سمجھو ان کی صفائی نہیں ہوئی بھی، پوچھنے والے نہیں ہیں۔ کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ نماز پڑھو یار، اللہ کی طرف آؤ، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ نماز آخرت کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ہم نے مرنے کے بعد جب اس دنیا سے جانا ہے تو ہم نے نہ دنیاوی کوئی بھی چیز لے کے جانی ہے، اور ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ ہمارے یہ جو قریبی دوست ہیں، نہ انہوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے، نہ یہ ہمارے والدین، نہ یہ ہمارے بہن بھائی، نہ یہ جو ہمارے بچے ہوں گے، نہ انہوں نے جانا ہے تو ہم نے اکیلا جانا ہے، قبر میں بھی ہم اکیلے ہوں گے۔ تو آپ ڈریں اس وقت سے جب آپ سے سوالات ہوں گے بھی آپ نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا ہے، تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے،
ہمیں بھیجا ہے دنیا میں جائیں میرے لوگ عبادت کریں، ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، ٹھیک ہے، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا. شیطان کہہ رہا تھا نہیں، انسان سے میرا درجہ اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. ایسے ہی نا، سجدہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو انسان سے اعلیٰ ترین سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ابلیس سے کہا چلا جا تو مردود ہے. تو اب دیکھیں نا، اس نے بھی ایک سجدہ نہیں کیا تو وہ ساری زندگی کے لیے نامردود ہو گیا. اور ہمیں 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض فرمائی ہے، تو ہم ایک سجدہ نہیں کرتے. تو سوچیں، امیجن کریں آپ کہ ہم نے ایک سجدہ نہیں کیا. نماز پڑھتے ہیں نا، کتنے سجدے آتے ہیں، ہم ایک سجدہ نہیں کرتے اس میں. تو اس وقت سے ڈریں جب قبر میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے، آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے پوچھی جانے والی جو چیز ہے وہ ہے نماز. اگر آپ کا یہ جو پہلا چیپٹر ہے وہی نہیں ٹھیک ہوگا تو آپ آگے کیسے جائیں گے؟ اس وقت سے ڈریں یار، اپنے آپ میں چینجنگ تبدیلی لائیں، اپنا آپ کو اس دنیاوی کاموں سے چھوڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں یار. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امتی ہیں، تو ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں. تو بس فخر سے کام نہیں چلتا، ہم نے ان کے جو سنتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، ہم نے اس پر بھی چلنا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص مسجد سے نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا. اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گرا اور کیچڑ میں گر گیا. کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا. کچھ ہی قدم چلا کہ پھر گر گیا. پھر اس نے بھی نماز نہیں چھوڑی، نماز کی اس کو لگن تھی، اس نے نماز نہیں چھوڑی. وہ دوبارہ گھر گیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر مسجد کی طرف چل دیا. تو ابھی جیسے وہ گھر سے نکلا تو اس کے ساتھ اس ٹائم پرانے وقت میں بھی لالٹین ہوتے تھے نا، تو وہ ایک شخص تھا، مسافر تھا، اس کے ساتھ لالٹین اس نے پکڑا ہوا تھا. تو وہ اس کے ساتھ چل دیا کہ آئے میں آپ کو مسجد تک چھوڑ دیتا ہوں. وہ مسجد تک پہنچ گئے. جب وہ مسجد تک پہنچے تو مسافر نے کہا کہ آپ کی منزل آ گئی ہے، آپ نماز پڑھیں. تو اس آدمی نے کہا بھی آپ بھی آئے نا، بھی آپ بھی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ بھی. تو فجر کا وقت تھا، بھی آپ بھی نماز پڑھیں. تو وہ شیطان تھا، اس نے کہا بھی میں شیطان ہوں، بھی میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو اس نے کہا بھی یہ کیا، بھی آپ نے بھی شیطان ہو کر بھی مجھے بھی فجر کی نماز کے لیے بھی مجھے آپ بھی لے کر آئے ہیں، بھی یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ پہلی بار گرے تو آپ اس وقت مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے. جب آپ پہلی بار گرے تو آپ نے اپنا ارادہ نہیں چھوڑا، تو اس وجہ سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. تو جب آپ دوسری بار گھر سے نکلے پھر آپ گرے تو پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، ارادہ آپ نے نہیں بدلا، پھر بھی آپ نے کپڑے تبدیل کیے تو مسجد کی طرف چل دیے. اس وقت آپ کے جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں ان سب کے گناہ معاف ہو گئے. تو جب تیسری بار بھی آپ گھر سے نکلے تو اگر اس بار بھی آپ گر جاتے، پھر بھی آپ ارادہ نہ چھوڑتے، تو اس وقت پھر آپ کی ساری بستی والوں کے گناہ معاف ہو جاتے. بھئی یہ اب اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ نماز ایک نے پڑھی اور بستی پوری کے گناہ معاف ہو گئے. تو اس شخص نے کہا کہ بھی یہ کیسے بھی تم مجھے بھی چھوڑنے آئے ہو، بھی اتنا بڑا بھی ثواب مل رہا ہے. تو پھر شیطان نے کہا کہ اگر بھی تیسری بار بھی اگر تم گر جاتے تو پھر تمہاری بستی والوں کے گناہ معاف ہو جاتے، اور میں نہیں چاہتا کہ جو انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں. تو اس لیے پھر میں نے بھی تمہیں بھی سہارا دیا اور تمہیں لے کے آیا مسجد تک، بھی تم پھر نہ گرو، اور تمہارا بھی فیصلہ وہی ہے. کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا اس کو، شیطان جو ہے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، ایک طرف فرشتہ ہے ایک طرف شیطان ہے، تو اس کو پتہ ہے بھی اس کا کیا ارادہ ہے. تو اس نے کہا بھی تمہارا ارادہ نماز ہی تھا، تو اس لیے پھر میں نے بھی تمہارے ساتھ چلا اور تمہیں تمہاری منزل تک چھوڑ کے آیا. تو پھر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، تو بھی ہم ایک نماز پڑھیں تو ہمیں اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، تو ہم کیوں نماز نہ پڑھیں؟ اب ہم دن میں 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو اللہ سے ڈریں. آپ اگر نہ امیجن کر رہے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہماری تو یہی دعا
دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ سب ہم 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھیں. آپ اگر 5 وقت کی نماز آپ کی روٹین بن جاتی ہے کہ آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ سے ایک نماز چھوٹ جاتی ہے. اللہ نہ کرے وہ بھی آپ نماز چھوٹے. اگر آپ فرض کر رہے ہیں آپ سے ایک نماز چھوٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو دل میں ایک ایسی سی بے چینی ہو جاتی ہے, یار میں نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ اس دنیا کے کاموں میں نے مبتلا ہو گیا اور میں نے نماز چھوڑ دی. اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نماز فرض کیا میں اس کو بھول گیا. ایسے نہ کرو یار, دین کی طرف آؤ, نماز پڑھو. نماز کے بعد آپ بیٹھو, تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھو, اللہ رسول کا ذکر کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, باقی دنیا کے کام چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جب 40 دن تک 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے تو اس کو نماز کی لگن شروع ہو جاتی ہے, میں بھی ہر روز نماز پڑھوں. اگر اس سے ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں چھوڑی, اب میں پچھلے 40 دن سے بھی نماز پڑھ رہا ہوں, یہ میں نے ایک کیوں چھوڑی. وہ بندہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ یہ نماز مجھ سے کیوں چھوٹی. تو مہربانی کریں نماز نہ چھوڑیں. اور بھی حدیث ہے نا کہ 40 دن تک اگر کوئی پڑھتا رہتا ہے نماز تو اس کو نماز کا شوق ہوتا ہے, بھی لگن ہوتی ہے, بھی میں بھی فجر ٹائم اٹھوں نماز پڑھوں. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں. تو آپ اللہ کے نیک بندے بنیں اور ان میں سے اپنا نام شمار ہو, آپ کا ان اللہ کے نیک بندوں میں آپ کا نام شمار ہو. تو یہی تھا آج کا ہمارا موضوع, نماز کی تعلق. تو اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امید ہے کہ آپ سب ہماری بات سے زحمت ہوئے ہوں گے کہ ہماری بات سے آپ نے کچھ علم سیکھا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی.